بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کا کہنا ہے کہ دنیا کو افراتفری میں ڈالنے کی بڑی وجہ مغربی ممالک کی سازشیں ہیں، مگر مغرب کی بالادستی کم ہو رہی ہے۔ روس نے خبردار کیا کہ دنیا میں کوئی بھی 2024 میں مغربی سازشوں سے بچ نکلنے کا یقین نہیں کر سکتا۔ روس نے نشاندہی کی ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی کے مستقبل کے حوالے سے اپنے طریقے مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کا بین الاقوامی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ اس سے پہلے کئی ممالک میں اپنے منصوبے مسلط کرنے کی ناکام کوشش کر چکا ہے، جن میں افغانستان، عراق، لیبیا اور تباہ ہونے والے دیگر ممالک اور خطے شامل ہیں۔ امریکہ کی مہم جوئی کی وجہ سے یہ ممالک تباہ ہو چکے ہیں، مگر امریکی ویژن کامیاب نہیں ہو سکا۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم بنیادی طور پر خود فلسطینیوں کی رائے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقائی شراکت داروں کی رائے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست قائم کرنے کا حق ہے، جس میں مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی سمیت تمام دیگر علاقے شامل ہیں۔ روس کا موقف سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قراردادوں اور عرب امن اقدام پر مبنی ہے اور مستقل امن کے قیام کا فارمولہ معروف ہے۔ روس کا موقف 1967 کی سرحدوں کے اندر مشرقی یروشلم کے دارالحکومت پر مشتمل ایک آزاد ریاست کا قیام کے مطالبے پر مبنی ہے۔ روس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، مذاکرات ہی واحد راستہ نہیں ہے، اس کا متبادل خون ریزی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی کشیدگی نئی نہیں بلکہ 75 سال سے جاری ہے۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ دنیا میں طوفان بدستور جاری ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مغرب کے حکمراں حلقے اپنے سرحدوں سے ہزاروں کلومیٹر دور بحرانوں کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ اپنے مسائل کو دوسرے لوگوں کی قیمت پر حل کر سکیں۔ دوستو، روس نہ صرف یوکرین کی جنگ کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہراتا ہے بلکہ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ مشرق وسطی میں تنازعات کا آغاز طویل عرصے سے امریکی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ غزہ میں مسلسل اسرائیلی بمباری اور مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں دوستوں بے گھر ہو جانے والے بچوں اور نوجوانوں نے ہمت ہار کر بیٹھنے کی بجائے اپنے ہی طرح کے بے گھر بچوں کے درد کو بانٹنا اور ان کو حوصلہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ان بے گھر با ہمت بچوں نے اس سلسلے میں رافیہ کے پناہ گزین کیمپ میں صدمے میں گرے ہوئے بچوں کے لیے کونسلنگ کا اہتمام شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے صدمے کی کیفیت سے نکل سکیں۔ رضاکار بننے والے دوستوں، یہ فلسطینی نوجوان دوسرے بے گھر فلسطینی بچوں کے درد کو خوب سمجھتے ہیں، تاہم یہ دوسروں کے مقابلے میں تعلیم کے شعبے میں کچھ درجے اوپر ہیں یا عملی زندگی کی کچھ مہارتیں رکھنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد کا فیصلہ کیا ہے۔ ان رضاکار نوجوانوں نے اپنے لیے ہدف طے کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان 300 بچوں کو اپنی کونسلنگ میں لائیں گے جن کے پاس بظاہر اب کوئی سہارا نہیں رہا ہے، کوئی تحفظ نہیں رہا ہے اور وہ بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو غیر محفوظ بھی سمجھنے لگے ہیں۔ رضاکاروں کی یہ ٹیمیں انہیں ہنسانے، کھلانے اور واپس زندگی کی طرف لوٹ آنے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے کھیل کود اور ڈراموں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں تاکہ وہ غم کے اس صدمے کو پہنچی ہوئی کیفیت سے کچھ دیر کے لیے نکل سکیں۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں منظم طریقے سے بے آسرا بچوں کو نارمل زندگی کی طرف لا سکیں، ہم ان کے دکھ اور درد کو بانٹ سکیں، سمجھ سکیں۔ اس لیے ہم ان کے چہروں پر ہنسی اور خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کھیلنے سے ان کے دباؤ میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ دباؤ میں کمی ہونے کی صورت میں یہ اپنی مشکلات سے بہتر طریقے سے نمٹ سکیں گے۔
دوستو یاد رہے کہ پچھلے 11 ہفتوں پر پھیلی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں، جن میں سے 10 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگجو غزہ جنگ میں زیادہ جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ حماس جنگجوؤں نے غزہ شہر کے شمال میں 6 گھنٹے اسرائیلی افواج کا مقابلہ کیا۔ حماس نے پہلی بار اسرائیلی اسپیشل فورسز پر تھرمو بیرک راکٹ کا استعمال کیا۔ امریکی تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ حماس نے اسرائیلی ہیلی کاپٹروں پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے 2 میزائل داغے۔ شمالی غزہ میں حماس سے جھڑپوں کے دوران اسرائیلی بحریہ سے فائر سپورٹ طلب کی گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فلسطینی جنگجوؤں نے خان یونس میں 2 ہفتے تک مزاحمت جاری رکھی۔ حزب اللہ نے 6 اسرائیلی اہداف پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ عراق سے ایک ایرانی ساختہ ڈرون بحر روم کے اوپر مار گرایا۔ ڈرون کا ہدف بظاہر مشرقی بحر روم میں واقع اسرائیلی گیس فیلڈ تھی۔ سعودی عرب کے 96% شہری اسرائیل سے تعلقات کے دوستوں خلاف ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ عرب ممالک کو غزہ کی جنگ پر بطور احتجاج اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے رائے عامہ کے ایک تازہ ترین سروے میں کہا گیا ہے کہ 96% شہری اسرائیل سے کسی بھی قسم کے تعلقات کے خلاف ہیں۔ اس سے بائیڈن حکومت کے اس سفارتی منصوبے کو دھچکا لگنے کا امکان ہے جو اس نے سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین دوستوں تعلقات استوار کرنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ غزہ کے معاملے پر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کا ساتھ دینے پر دوستوں نوجوان امریکی ووٹرز میں غصہ بڑھنے لگا ہے۔ امریکہ میں اگلے سال صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ایسے میں موجودہ صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کی کھل کر حمایت کرنے پر نوجوان ووٹرز کی سخت ناراضگی کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے نوجوان ووٹرز ڈیموکریٹس سے روٹھے نظر آ رہے ہیں، جو کہ ڈیموکریٹس کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور اگلے انتخابات میں اس کا کافی واضح اثر پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے امریکی نوجوان ووٹرز نے خبروں اور سوشل میڈیا پر غزہ جنگ اور تباہی کی جو تصاویر دیکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ صدر جو بائیڈن نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ برطانوی میڈیا BBC نے پولینڈ کے حوالے سے امریکہ بھر میں نوجوان ڈیموکریٹک ووٹرز اور منتظمین سے بات کی۔ اعداد و شمار اور انٹرویوز کے مطابق انتخابات سے پہلے نوجوان ووٹروں میں سیاسی اختلاف کو بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک حالیہ سروے میں بھی 18 سے 29 سال کی عمر کے رجسٹرڈ ووٹر نے کہا کہ وہ اسرائیل پر فلسطینی کاز کی حمایت کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ ان ووٹرز نے غزہ جنگ پر اسرائیل پر تنقید بھی کی، جبکہ بڑی عمر کے افراد نے امریکہ سے ہی حمایت کا اظہار کیا۔ سروے کے مطابق 57% نے غزہ جنگ میں صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں سے اختلاف کیا۔ 18 سے 29 سال کی عمر کے 72% ووٹرز نے اس معاملے پر امریکی صدر کی کوششوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوستو یاد رہے کہ ڈیموکریٹس نے 2020 کے صدارتی انتخابات اور 2022 کے وسط مدتی انتخابات میں کامیابی کے لیے نوجوان ووٹرز کے ٹرن آؤٹ پر انحصار کیا تھا۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے پر اسرائیلی جیل کمشنر کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر بین گویر نے جیل کمشنر کیٹی پیری کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اسرائیلی وزیر بین گویر کا کہنا تھا کہ جیل کمشنر کیٹی پیری کا رویہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ بہت نرم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیٹی پیری نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جابرانہ برتاؤ نہیں کیا۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے بحر روم میں اسرائیلی جہاز پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ شپنگ کمپنی نے اپنے جہاز پر حملے کی دوستوں تصدیق کر دی۔ شپنگ کمپنی MSC کا کہنا ہے کہ بحر روم سے گزرنے والے یونائٹڈ ہشتم جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ جہاز پر موجود عملہ محفوظ رہا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
MSC کا کہنا ہے کہ جہاز سعودی عرب سے پاکستان جا رہا تھا۔ شام میں ایرانی کمانڈر میجر جنرل رضا موسوی کی اسرائیلی حملے میں موت پر ایران کا ایک اور شدید رد عمل دوستوں سامنے آیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی درست وقت آنے پر کرے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی کارروائی میں کمزور صہیونی دشمن کو زور آور رد عمل دیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ چند روز پہلے اسرائیل نے دمشق کے علاقے پر حملہ کر کے جنرل قاسم کے ساتھی ایرانی کمانڈر جنرل رضا موسوی کو شہید کر دیا تھا۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایرانی ملٹری کے مشیر سینئر کمانڈر رضا موسوی پر ایڈوائزری مشن کے دوران حملہ کیا گیا۔ اس کے رد عمل میں ایران کی آرمی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو رضا موسوی کو مارنے کی قیمت ہر حال میں چکانی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتناعی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل 11 جنوری تک روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے دوران سماعت کہا کہ اس معاملے میں اہم آئینی ایشوز سامنے آئے ہیں، عدالت ان کو دیکھے گی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے فیصلے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ سائفر کیس میں ضمانت ملنے کے بعد عمران خان کے انتخابات میں حصہ لینے کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ صاف ہوئی ہے، تاہم وہ ابھی بھی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کے مقدمات میں گرفتار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی دوستو حتمی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کا اعلان کیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے عمران خان اور نواز شریف کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اضافی وقت مل جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIEC نے اپنے پرانے دفتر سے منتقلی مکمل کرنے کے بعد شمال مشرقی جدہ کے الریان ضلع میں نئے ہیڈ کوارٹر سے کام شروع کر دیا ہے۔ OIC نے سعودی عرب اور شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے OIC اور اس کے بنیادی ڈھانچے کو ایک اخلاقی مدد فراہم کی ہے۔ OIC کا مزید کہنا تھا کہ نیا ہیڈ کوارٹر ہماری کارکردگی میں معاونت میں کردار ادا کرے گا۔ امریکہ نے اس سال کے حوالے سے یوکرین کے لیے اسلحے کا آخری امدادی پیکج فائنل کر کے جاری کر دیا ہے۔ اس امدادی پیکج کی مالیت دوستو $250 ملین ہے۔ اس میں دفاعی نظام سے متعلق بارودی اسلحہ اور کئی جدید ہتھیار شامل ہیں۔ اس سال کے آخری پیکج کے لیے صدر جو بائیڈن کے مقابلے میں سابق صدر ٹرمپ سے جڑے ریپبلکن نمائندوں نے پیکج روکنے کی بڑی کوشش کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ آئندہ یوکرین کے لیے اس سال کا آخری پیکج ہونے کے ناطے مستقبل میں یوکرین کے لیے امداد کا فیصلہ اب امریکی کانگریس کر سکے گی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر غزہ پر اسرائیلی فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی بچوں، عورتوں سمیت 21,000 اموات کو دوستو اسرائیلی تخریب کاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور جرمنی کے ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک تخریب کار ریاست ہے اور اس کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک اس کے جنگی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ ترکیہ دوستو نیٹو کا رکن ملک ہے جو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستی حل کا حامی ہے، تاہم رجب طیب اردوان اسرائیل کے مقابل حماس کی حمایت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حماس کو 7 اکتوبر کے حملے کے لیے اسرائیلی قبضے نے مجبور کر دیا تھا۔ طیب اردوان نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے غزہ پر مسلسل جاری حملوں کی مثال نازیوں کے یہودیوں سے کیے جانے والے سلوک جیسی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں جاری جنگ کے تناظر میں کہا کہ ترکیہ اسرائیلی جنگ سے تنگ آئے اور ظلم و ستم کا شکار بننے والے ماہرین تعلیم اور سائنسدانوں کو ترکیہ اپنے ہاں خوش آمدید کہے گا۔
صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے پاس یعنی نیتن یاہو کے پاس ہٹلر سے زیادہ وسائل ہیں، اسے امریکہ اور مغربی ممالک کی بھی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ سے اسے ہر قسم کی حمایت اور مدد مل رہی ہے، لیکن اس سہارے اور حمایت کی وجہ سے اس نے غزہ میں 21,000 سے زائد فلسطینی شہریوں کو شہید کیا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب دوستو، نیتن یاہو نے بھی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے صدر اسرائیل کو لیکچر دینے والے آخری فرد ہونے چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ صدر کو ترکیہ کے صدر کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی کردوں کی نسل کشی کرتے آ رہے ہیں۔ یاہو کا مزید کہنا تھا کہ بطور حکمران تنقید کرنے والے صحافیوں کو قید کرنے کا ایک عالمی سطح کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس ناطے طیب اردوان کو خود کو آخری آدمی کے طور پر رکھنا چاہیے جو اسرائیل پر تنقید کرے اور ہمیں اخلاق سکھائے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لورا لائی میں ایک ہندو کی دکان تقسیم ہند کے وقت سے بند ہے۔ آج سے 73 سال پہلے ہندو نے دکان کے مالک سے کہا تھا کہ وہ واپس آ کر دکان ضرور کھولے گا، تب سے آج تک یہ دکان اس ہندو کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اس دکان کو ایک ہندو نے مسلمان پشتون شہری سے کرائے پر لیا تھا۔ تقسیم ہند ہوئی تو ہندو اپنے گاؤں والوں سے مل کر بہت رویا۔ اس نے دکان کے مالک سے کہا کہ وہ ضرور واپس آئے گا اور خود ہی اپنی دکان کھولے گا۔ 73 سال پہلے دکان کے مالک نے اپنے ہندو کرایہ دار سے وعدہ کیا تھا جو آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ تقریباً 73 سال گزرنے کے باوجود اس دکان پر آج بھی ہندو کا تالا لگا ہوا ہے۔ دکان کا مالک جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا کہ وہ اس دکان کو کبھی نہیں کھولیں گے بلکہ اسے ہندو خود ہی کھولے گا۔ دکان مالک کے فوت ہونے کے بعد آج بھی اس کے بچے اپنے باپ کی دی ہوئی زبان کا پاس رکھ رہے ہیں اور تقریباً 73 سال سے یہ دکان اپنے دکاندار کا انتظار کر رہی ہے۔ سعودی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ 2020 کے دوران زائد المیعاد ناکارہ غذا کا حجم 300 ٹن تک رہا۔ ایس ایف ڈی اے نے ناقابل استعمال پھل اور سبزیاں ضبط کی۔ یہ اشیاء مقررہ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فروخت کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب میں خوراک کا ضیاع سنگین مسئلہ ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ 40 ارب ریال مالیت کی غذائی اشیاء ضائع ہو رہی ہیں۔ ضائع ہونے والی خوراک میں سبزیاں پہلے، سرخ گوشت دوسرے، جبکہ پھل اور چاول تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔